کوئی اور نہیں بلکہ وہی مدینے والے مصطفیٰ جو کونین کو مسکراہٹ دینے والے آقا، وہی آقا ہے قسم خدا کی جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا، وہی آقا جو چاند کو اشارہ کرے چاند دو ٹکڑے ہو جائے، وہی مدینے والے مصطفیٰ ہے جو ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹ دے، تبھی تو میرے بریلی کے قلندر نے قلم اٹھایا ہے اور کیا ہی خوب لکھا ہے، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ میرے عزیزو جب ان کی نسبت اتنی بلند ہے ان کی شان و شوکت کا کیا عالم ہوگا، تبھی تو میرے رضا نے قلم اٹھایا ہے اور لکھا ہے سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول پہن پھول پتن پھول دکن پھول، اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے گلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے گلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ میرے عزیزو آپ کو اس تفصیل سے معلوم ہو گیا ہوگا امام علی مقام میرے نبی پاک کے نواسے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا حضرت امام حسین سے بے انتہا عشق کرتے تھے، بے انتہا محبت کرتے تھے، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک مسجد میں تشریف لائے ہیں اور کہا گیا چھوٹا بچہ کہا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ امام حسین دوڑتے ہوئے آئے ہیں میرے نبی پاک کی گود میں بیٹھے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، اور اپنے ہاتھوں کو اٹھایا ہے اور دعا کی مولا میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت فرما، اور جو اس سے محبت کرتا ہے تو اس سے بھی محبت فرما۔ میرے عزیزو یہ ان دعا اور محبتوں کا ہی نتیجہ ہے، یہ ان دعا اور محبتوں کا صلہ ہے کہ آپ سے حیوان تو حیوان، آپ سے انسان تو انسان، حیوان بھی بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ میرے عزیزو ابھی آپ کی پیدائش کے چند ہی دن بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے میرے نبی پاک کے پاس حضرت امام علی مقام کے شہید ہونے کی خبر بھیجی ہے، اور یہ خبر آپ کی عمر کی ترقی کے ساتھ عام ہو گئی ہے۔ اللہ اللہ حضرت ام الفضل فرماتی ہیں میں نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ہوں اور میں نے دیکھا ہے وہ آقا جو کونین کو مسکراہٹ دینے والے گئے، وہ مدینے والے مصطفیٰ جن کے صدقے میں یہ کائنات بنی، قسم خدا کی ان کی آنکھوں سے اشک جاری ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہیں، کیا معجرہ ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں اتانی جبرائیل علیہ السلام فاخبرانی ان امتی صدقت ابنی ھذا فقلت ھذا قال نعم اتانی بتربۃ حمراء، یعنی میرے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ میری امت میرے اس فرزند کو شہید کر دے گی۔ حضرت ام الفضل کہتی ہیں یا رسول اللہ اس کو، میرے آقا فرماتے ہیں اس کو، اور حضرت جبرائیل امام علی مقام کی شہادت گاہ کی مٹی لائے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ تبھی تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے شہادت پا کے ہستی زندہ و جاوید ہوتی ہے، یہ رنگین شام و صبح عید کی تمہید ہوتی ہے، اور شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی، وہ خوش قسمت ہے مل جائے جنہیں دولت شہادت کی، وہ خوش قسمت ہے مل جائے جنہیں دولت شہادت کی۔ میرے عزیزو اب وہ وقت بھی آ گیا ہے کہ امام علی مقام کو یہ خبر ہو گئی ہے کہ مجھے ایک دن جام شہادت نوش کرنا ہے، لیکن اللہ اکبر کبیرہ آپ کبھی بھی اس بات سے غمزدہ نہ ہوئے ہیں بلکہ ہر آنے والی گھڑی کا خندہ پیشانی سے استقبال کرتے رہے۔ اب وہ وقت آیا ہے حضرت امیر معاویہ کا وصال ہو گیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ان کے تخت حکومت پہ ان کا یزید بیٹا، وہ یزید جو فاجر تھا، وہ یزید جو فاسق تھا، قسم خدا کی اس نے حکومت کی کرسی کو سنبھالتے ہی بیعت کا پروانہ جاری کر دیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس نے امام علی مقام سے بیعت کا مطالبہ کیا ہے، میرے امام علی مقام نے صاف انکار کر دیا ہے، اللہ اللہ یہ ظالم اصرار پہ اصرار کر رکھے ہیں، میرے امام علی مقام انکار پہ انکار کر رکھے ہیں۔ اب اس انکار اور اصرار کی صورت نے اس انکار اور اصرار کی کشمکش نے اللہ اکبر کبیرہ جنگ کی صورت اختیار کر لی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے عزیزو اب وہ وقت بھی آ گیا ہے کہ یہ ظالم امام علی مقام پہ مدینہ شریف میں دباؤ بنانے لگے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے امام علی مقام نے مکہ کی طرف جانے کا ارادہ کیا ہے، آپ اپنے جانثاروں اور رشتہ داروں کے ساتھ مدینہ مکہ شریف میں گئے ہیں، اب وہاں یہ ظالم بھی اللہ اکبر کبیرہ ظلم کرنے لگے ہیں۔ میرے عزیزو اللہ اللہ جب انہوں نے وہاں ظلم کیے تو میرے امام علی مقام نے کوفہ جانے کا ارادہ کیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ مگر آپ کی قسمت آپ کو کربلا
لے گئی ہے وہ کربلا جو بے آب و گیا میدان تھا، لیکن قسم خدا کی نواسائے رسول کے قدموں کی برکت سے وہ کربلا عرش کے جنت بن گیا ہے۔ تبھی تو کسی شاعر نے کہا ہے دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا۔ تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا۔ قرآن کرامی میرے بولنے میں اور آپ کی سننے میں جو غلطی ہو گئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے حبیب کے ذریعے معاملہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ السلام۔ حسین یوں ہی نہیں سر کٹا کے سوئے، حسین یوں ہی نہیں سر کٹا کے سوئے ہیں، زمانہ سویا تھا اس کو جگا کے سوئے ہیں۔ کچھ لوگوں کی توجہ ٹرک کی جانب ہو گئی اور میں سمجھتا ہوں تقریباً دن بھر یہ روڈ ہے تو 100-200 ٹرک تو گزر ہی جاتے ہوں گے، آپ روزانہ دیکھتے ہوں گے۔ میں پہلی مرتبہ آیا ہوں تو کم سے کم مجھے دیکھ لیں ایک مرتبہ، کہتے ہیں نا سبحان اللہ۔ حسین یوں ہی نہیں سر کٹا کے سوئے ہیں، زمانہ سویا تھا اس کو جگا کے سوئے ہیں۔ بدن حسین کا ہے فاطمہ کی چادر پر، بدن حسین کا ہے فاطمہ کی چادر پر، زمین پہ عرش معلیٰ بچھا کے سوئے ہیں۔ بدن حسین کا ہے فاطمہ کی چادر پر، زمین پہ عرش معلیٰ بچھا کے سوئے ہیں۔ شعر بہت اچھا تھا، یہ ضروری نہیں جو شعر سیکھ کے پڑھا جائے وہ بہت اچھا ہوتا ہے، کبھی کبھی جو شعر سنجیدگی سے پڑھا جاتا ہے وہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے۔ ایک شعر اور پڑھ دوں، اجازت ہے؟ نیند آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ نیند تو نہیں آ رہی ہے؟ گھر جانے کا پلان تو نہیں ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر بتائیے کتنے لوگ جانا چاہتے ہیں؟ انہیں پکڑ کے رکھیے جتنے ہاتھ اٹھائے ہیں، اتنے لوگ بالکل ذہن و دل حاضر رکھیے، نماز باقی ہے، اب بھی اذان باقی ہے۔ اچھا کچھ لوگ سوچتے ہیں یار یہ بڑے ہاتھ اٹھواتے ہیں، بہت بلواتے ہیں، اور صحیح بات بھی ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی شخص یہ کہہ دے کہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، آپ میں سے کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے یار نہیں بولیں گے مولانا کیا کر لو گے، بات بھی ٹھیک ہے۔ ایک صاحب کی سائیکل چوری ہو گئی تو انہوں نے مسجد کے لاؤڈ سپیکر میں جا کے اعلان کیا میری سائیکل جس نے چوری کی ہے واپس کر دو، ورنہ میں وہ کروں گا جو میرے باپ نے کیا تھا۔ تو سائیکل چور گھبرا گیا، پتہ نہیں اس کے باپ نے کیا کیا ہوگا۔ جیسے یہ اعلان کر کے مسجد کے گیٹ پر، تو سائیکل چور سائیکل لے کر کے مسجد کے گیٹ پر اس کی سائیکل اس کے حوالے کی۔ جب